23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل آپ فرما دیجئے، امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ اس بات کا کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین مسلمانوں میں پہلا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کا حق ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے لوگوں میں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی صرف خالص عبادت ہی قبول ہوگی، اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں شرک نہ ہو اور ریا کی دکھلاوے کی آمیزش نہ ہو۔ تو فرمایا میرا نبی ان لوگوں کو آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تو رب نے یہی حکم دیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کروں، اور دوسرا حکم مجھے یہ دیا گیا کہ میں اللہ کا پہلا فرما بردار بن جاؤں، اول المسلمین۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، انی اخاف، بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کفار کے مختلف وفد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں اختلافات شروع ہو گئے، آپ کے آنے کی وجہ سے نعوذ باللہ جھگڑے شروع ہو گئے، کسی گھر میں والد اور بیٹوں سے جھگڑ رہا ہے، کہیں پہ بیٹے باپ سے جھگڑ رہے ہیں، اور معاذ اللہ کہنے لگے نبی اس جھگڑے کی بنیاد آپ ہیں، آپ آئے ایک خدا کی لوگوں کو دعوت دی اور اتنے سارے بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا درس دیا تو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اے نبی ایسا کرتے ہیں کہ صلح دیکھو اچھی چیز ہے، نبی پاک کو وہ وفد کہتے تھے کہ صلح کرنا اچھی چیز ہے، اس طرح کرتے ہیں کچھ دن آپ
ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ملا جلا کام کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، میں تو کبھی بھی توحید کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، چاہے آپ جھگڑتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، میں تو اپنے اللہ کی نافرمانی شرک کر کے نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں، میرا اعلان یہی ہے، اللہ نے بھی فرمایا میرا نبی لوگوں کو کھل کے بیان کر دے، بات یہی ہے، لے دے اور مصلحت کا کام اللہ کی توحید میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلص لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ، اس بات کا کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، مسلمانوں میں پہلا۔ قل فرما دیجئے میرا نبی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر آج مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں آپ کچھ دن ہمارے بتوں کو پوج لیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ملا جلا کام کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، میرا پاک پیغمبر ایسا ملا جلا کام نہیں کرنا، آپ فرما دیجئے میں تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی۔ قل اللہ اعبد، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلص لہ دینی، خالص کرتا ہوں اسی کے لیے اپنا دین۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں دوبارہ پھر اسی مضمون کو دوسرے انداز سے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوایا، تاکید کے لیے، اس لیے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا نبی تمہارے ساتھ لے دے کر لے گا اللہ کی توحید کے مسئلے میں۔ قل اللہ اعبد مخلص لہ دینی، عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کا حق ہے، میں پیغمبر تو صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ اور رہی تمہاری بات فاعبدوا ما شئتم، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تم جس کی عبادت کرو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میں تو اپنے اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قل فرما دیجئے ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن، الا ذالک، خبردار سن لو خوب غور سے، ذالک هو الخسران المبین، یہی
کھلا نقصان ہے۔ آیت مبارکہ کے اس آخری حصے میں فرمایا، اے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بیان کر دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو۔ قیامت کے دن جو نقصان میں پڑ گیا وہی اصل نقصان والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے یا گناہوں میں مبتلا رہے، گھر والوں کو بھی اسی گناہ کی دعوت پر چلایا، اسی راستے پر چلایا، اللہ فرماتے ہیں اصل نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بھی اپنے گھر والوں کی آخرت کا نہ سوچا، آخرت کا نقصان کر گئے۔ فرمایا یہی حقیقی نقصان والا بندہ ہے۔ آج بدعات کر کے، خرافات کر کے، نافرمانی کر کے بندہ سمجھتا ہے میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو غلط راستے پر چل گئے، اپنی ساری محنت کو ضائع کر گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہم تو بڑا اچھا کام کرتے رہے۔ حقیقت میں بدعات، خرافات، رسم و رواج میں پڑھ کر سمجھتے رہے ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قرآن کہتا ہے سمجھتے تو لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا ہے، حقیقت میں یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ نقصان والے جو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی غلط راستے پر چلایا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں تو نقصان ہوتے ہی رہتے ہیں، بسا اوقات نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، نہ بھی ہو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائیں آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا میں تلافی نہ کی، آنکھ بند ہونے کے بعد آخرت کی تلافی اللہ کی قسم نقصان کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے فرمایا وہاں سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں فرمایا وہاں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر دنیا میں تلافی نہ کی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن مجرم آدمی، گناہگار آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے لہو لہان کرے گا افسوس کی وجہ سے۔ اوہ ہو میں نے کیا کر دیا، ہائے افسوس میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ مع الرسول سبیلا، رسول اللہ کے طریقے کو کاش میں نے طریقے پہ چلا ہوتا، اللہ کے نبی کے طریقے کو میں نے کیوں چھوڑا۔ اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش دنیا میں فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں بندہ خود بھی گمراہ تھا، مجھے بھی گمراہ کیا، ہائے کاش۔ یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے انسان کی آخرت کے افسوس کا، اور قرآن سچا ہے۔ کاش ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا مجرم لوگ قیامت کے دن روئیں گے، افسوس کریں گے دنیا کی زندگی پر جو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، روئیں گے، اتنا روئیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا رخساروں میں نالیاں پڑ جائیں گے، اتنا روئیں گے
اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر ان مجرموں کے آنسوؤں کو صرف جمع کیا جائے، کشتیاں چلانی پڑیں، ان لوگوں کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چل پڑیں، لیکن افسوس اس وقت کا رونا کسی فائدے کا نہیں۔ یہ قرآن اور حدیث میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آنکھیں کھولتی ہے کہ دیکھ لو خوب غور سے، اس جگہ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کہیں نقصان کر کے نہ جاؤ۔ جب تک آنکھ کھلی ہے تلافی نقصان کی ہو سکتی ہے، اور آنکھ بند ہوئی پھر اس گناہ، اس عذاب کی، اپنی زندگی کی غلطیوں کی تلافی آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اصل نقصان والا یہ ہے جس نے اپنے آپ کے بھی، اپنے گھر والوں کے بھی آخرت کی فکر نہ کی۔ آج دنیا کی فکر ہر بندے کو ہے، میرے سمیت، میری اولاد کا کیا ہوگا، سب کچھ کا ہے، افسوس کہ اپنی اولاد کی آخرت کی نہ سوچی، افسوس کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ہائے کاش سمجھ آ جائے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن نقصان والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں پہ بھی دین کی محنت نہ ہوئی، گھر والوں کی بھی دنیا ہی کا حسد بغض سکھایا، دنیا ہی کی دوڑ دھوپ سکھائی، آخرت اولادوں کو نہ سکھائی، آخرت کی تیاری نہ سکھائی۔ قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا نقصان والا بندہ ہے۔ اللہ نے کیسے صیغے ذکر کر کے خبردار کرنے کی کوشش کی، کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، کان سن لیں خوب، الا خبردار، خوب غور سے سن لو، ذالک هو الخسران المبین، جس نے آخرت کا نقصان کر لیا، یہی انسان کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ اور اگلی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے عذاب کا ذکر فرمایا، انشاءاللہ وہ کل کریں گے۔